مرنے سے پہلے خواجہ سراغ اپنی ماں کو خط: ماں جی، میری عمر 9-10 برس کی تھی جب ابا نے مجھے زمین پر گھسیٹتے ہوئے گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ میں چیخ چیخ کر تمہیں پکارتا رہا مگر تم بے حس و حرکت سہمی ہوئی مجھے تکتی رہی۔ واحد روانی تمہارے آنسوؤں کی تھی جو ابا کے غیظ و غضب کے آگے بھی تھمنے کو تیار نہ تھے۔ تمہارا ہر آنسو اس بات کا ثبوت تھا کہ تم ابا کے اس فعل سے بہت نالاں تھی، مگر ابا کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور بھی تھی۔ محلے والوں کے طعنے، رشتہ داروں کے طنز اور لوگوں کی چپتی ہوئی نگاہوں سے جب ابا بے قابو ہو جاتے تو پھر اپنی کالے چمڑے کی چپل سے میری چمڑی ادھیڑ دیتے۔ اپنے جسم پر چپل سے بنائے گئے نقش لیے میں اس کال کوٹھری کی جانب بھاگتا جو پورے گھر میں میری واحد پناہ گاہ بن گئی تھی۔ پٹائی کا دن جب رات میں ڈھلتا تو تم ابا سے چھپ کر میرے پاس آتی، مجھے سینے سے لگاتی، اپنے دوپٹے سے میرے زخموں کی ٹکور کرتی، میرا سر اپنی گود میں لیے گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی۔ مجھے جب چپ کراتے کراتے تمہاری اپنی سسکیاں بن جاتی، آہوں اور سسکیوں کی گونج کے علاوہ اس کال کوٹری میں کچھ سنائی نہ دیتا۔ ہم دونوں آنسوؤں کے ساتھ بیٹھے رہتے، میرے آنسوؤں میں انگنت سوالات ہوتے۔ آخر کیوں ابا کی نفرت کی خاص عنایت مجھ پر ہی ہوتی ہے؟ آخر کیوں گھر میں صرف مہمانوں کے آنے پر مجھے اسٹور کے تنگ تاریک کمرے میں فالتو سامان کی طرح بند کر دیا جاتا ہے؟ اور جب تک اللہ کی رحمت ہمارے گھر سے چلی نہیں جاتی مجھے رہائی کا پروانہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ رحمت ہر بار میرے لیے ہی زحمت کیوں بن جاتی ہے؟ مگر اماں، میرے ہر سوال کے جواب میں تم خاموشی سے میرے اوپر محبت بھری نگاہ ڈالتی، کچھ نہ بولتی۔ بس کبھی تم میرے ماتھے کا بوسہ لیتی اور کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کر اس بات کی گواہی دیتی کہ میں تو اپنے راجا بیٹے سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ایک سوال کرتے کرتے میں تھک جاتا اور پھر نیند کے آغوش میں چلا جاتا کہ آخر میرے ایسی کیا خطا ہے جو میں اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح اپنے باپ کے پیار کا حقدار نہیں۔ ہاں، تمہاری گود میں سو جانے سے پہلے میں یہ دعا ضرور کرتا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، مگر صبح ہو جاتی اور پھر تم اس عورت کا لبادہ اوڑھ لیتی جو ابا اور معاشرے کے خوف سے مجھے پیار کرنے سے ڈرتی تھی۔ جس دن ابا نے مجھے گھر سے نکالا اس دن میرا قصور بس اتنا تھا کہ میں نے تمہاری سنگھار میز پر رکھی ہوئی لالی سے اپنے ہونٹ رنگ لیے تھے، تمہارا سرخ دوپٹہ اپنے سر پر رکھا، تمہارے ہاتھوں کے کنگن اپنی کلائی میں ڈالے اور تمہاری ٹک ٹک کرنے والی جوتی پہن کر خوش ہو رہا تھا۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ ابا نے مجھ پر جوتیوں کی برسات شروع کر دی۔ میں معافی کا طلبگار رہا مگر میری سنوائی نہ ہوئی اور پھر گالی گلوچ کرتے ہوئے ابا نے مجھے زمین پر گھسیٹا اور زنخواہ کرتے ہوئے سب گھر والوں کے سامنے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے گھر سے باہر پھینکتے ہی میرے ابا کے آخری الفاظ یہ تھے کہ آج سے تو ہمارے لیے مر گیا۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے ہاتھوں کی گرفت جس نے ابا کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کمزور پڑ گئی، میری گڑ گڑاتی ہوئی زبان خاموش ہو گئی، میرے آنسو تھم گئے کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابا اپنی کہی ہوئی بات سے کبھی پیچھے نہیں پھرتا اور تم اماں ابا کے کسی بھی فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے بعد ابا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے جہاں ایک گرو رہتا تھا۔ امجد کی جگہ میرا نام علیشہ رکھ دیا گیا۔ مجھے ناچ گانے کی تربیت دی گئی، مجھ پر نظر رکھی جاتی، لیکن میں جب کبھی موقع ملتا تمہاری محبت میں گرفتار اپنے گھر کی طرف دوڑتا، دیوانہ وار دوڑتا ہوا آتا۔ پھر ابا کا آخری جملہ مجھے دہلیز پار کرنے سے روک دیتا۔ دروازے کی اوٹ سے جب میں تمہیں گرما گرم روٹی اتارتے دیکھتا تو میری بھوک بھی چمک جاتی تھی، اور پھر تم اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر جب میرے بہن بھائیوں کے منہ میں ڈالتی تو میں ہر نوالے پر منہ کھولتا، مگر میرے نوالے کی حسرت میں میرا منہ کھلے کا کھلا ہی رہتا۔ اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے میں اکثر گھر کے باہر رکھی ہوئی سوکھی روٹیوں کو اپنے آنسوؤں میں بھگو کر کھاتا۔ بعد کی عیدیں تو تنہا ہی تھیں، پر جب گھر بدن نہ ہوا تھا تب بھی عید پر ابا ہر ایک کو عیدی دیتے تو میرا ہاتھ پھیلا ہی رہ جاتا۔ جب ہر بچے کی جھولی پیار اور محبت سے بھر دی جاتی تو میری جھولی خالی ہی رہ جاتی۔ جب ابا اپنا دستے شفقت سب کے سروں پر پھیرتے اور میرا سر جھکا رہ جاتا۔ صحن میں کھڑی ابا کی سائیکل جس کو اکثر میں محلے سے گزرتے دیکھتا، ہر بار دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش ابا سائیکل روک کر مجھے ایک بار پیار کریں، مجھے ایک دفعہ سینے سے لگائیں۔ میری یہ خواہش ہی رہ گئی۔ گھر چھوڑنے کے عذاب کے لیے میرے اوپر ایک اور عذاب نازل ہوا جس کے کرب نے میری روح کو زخمی کر دیا۔ چند شرفا گرو کے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے زبردستی بے لباس کیا گیا اور اپنی حوث کی بھیڑ چلا دیا گیا۔ ماما اتنا چھوٹا اور کمزور تھا کہ میں تکلیف کی وجہ سے بے ہوش
بے ہوش ہو گیا، اپنے ہوش کھو بیٹھا، اور پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں مجھے وہ گرو کے حوالے واپس کر گئے، اور پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ میں روز ہی اپنی نظروں میں گرتا مرتا کرتا تو کیا کرتا، آخر میرے پاس کوئی دوسری پناہ گاہ بھی تو نہیں تھی۔ پھر اسی کام کو میرے گرو نے میرے پیشے کا نام دے دیا۔ میں گرو کے پاس کئی بار بھاگتا، در در کی نوکری کی تلاش میں پھرتا رہتا، مگر مایوسی کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوتا۔ ہر بار گرو کے در پر ہی پناہ ملتی۔ ہمارا وجود معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے، ہمیں تو کسی کو بد دعا دینے ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جا تیرے گھر مجھ جیسا بیٹا پیدا ہو۔ آخر ہماری رگوں میں بھی تو سرخ رنگ کا خون دوڑتا ہے نا اماں۔ ہمیں بنانے والا بھی تو وہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اس کے سینے میں ہماری طرح کا دل ہی دھڑکتا ہے، تو پھر ہمیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ آخر ہمارا جرم کیا ہے؟ شاید ہمارا جرم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خون سرخ اور معاشرے کا خون سفید ہو گیا ہے۔ ماں، میں ساری زندگی جینے کی چاہ میں مرتا چلا گیا۔ سفید خون رکھنے والے لوگ کبھی مذہب کی آڑ لے کر تو کبھی جسم فروشی سے انکار پر ہمارے جسموں میں گولیاں اتار دیتے ہیں۔ آج میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مجھے بھی گولیاں مار دی گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر مجھے امید کی کرن دکھانے کی کوشش میں آہستہ آہستہ میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ اگر تم ہمت کرو تو زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہو۔ تب میں نے بہت مشکل سے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی اور ڈاکٹر سے کہا کہ اگر میں ہمت کر کے واپس لوٹ بھی آیا تو مجھے جینے نہیں دیا جائے گا۔ جب میں ملک الموت میرے پاس آیا تو میں نے اسے جینے کے لیے چند لمحوں کی درخواست کی، نہ جانے کیوں۔ اس بار مجھے امید تھی کہ تم دوڑی چلی آؤ گی اور مجھے میرا بچہ کہتے ہوئے اپنے سینے سے لگاؤ گی، میرے سر کو اپنی گود میں رکھ کر میرے زخموں کی ٹکور کرو گی اور مجھے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھو گی۔ لیکن موت کے قریب چند ہی لمحوں کی مہلت بھی نہ تھی۔ سنا ہے امی، قیامت کے روز بچوں کو ماں کے حوالے سے پکارا جائے گا۔ بس ماں، میں تم سے اتنی التجا کرتا ہوں کہ اس دن تم مجھ سے منہ نہ پھیرنا۔ تمہاری محبت کا طلبگار، تمہارا بیٹا۔